بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ رب العزت ہی اس کائنات کے رازق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، چاند سورج ستاروں کا نظام بنایا۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور جو بندہ اپنے مقصد کو یاد رکھتا ہے وہی کامیاب پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ ہمارا مقصد عبادت ہے۔ جب ہم اپنے مقصد سے ہٹتے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ان پریشانیوں میں ہم راستہ مختلف حل ڈھونڈنے شروع کرتے ہیں۔ انہی راستوں کو ڈھونڈتے ہوئے ہم وظائف کرنے لگتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی وظیفہ ایسا مل جائے جو ہم کر لیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہمارے مسائل کا حل اللہ رب العزت کا تعلق ہے۔ جو تعلق ٹوٹنے کی وجہ سے مسئلے بنے ہیں، جب تک وہ تعلق جڑے گا نہیں، مسئلے حل نہیں ہو سکتے، پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ سکون اللہ رب العزت کے تعلق میں ہے۔ ایک انسان ساری زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانی والی گزار دے، رب تعالیٰ اس کی موت تک اس کے انتظار میں رہتے ہیں، کب میرا بندہ مجھ سے توبہ کر لے، مجھ سے صلح کر لے۔ 70 سال بھی گناہ کر کر کے آسمان تک گناہوں کو لے گیا، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک بار صرف کہہ دے اللہ میری توبہ، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اللہ فرما رہے مجھے بالکل پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت معاف فرمانا چاہ رہے ہیں، یہ وقت ہے۔ اللہ رب العزت اس انتظار میں ہوتے ہیں کب میرا بندہ مجھ سے توبہ کر لے۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ مقصود بات کرنے کا یہ ہے کہ آج ہم مسائل میں جن وظائف کے پیچھے دوڑ رہے ہیں وہ وظائف ہمارے مسائل کا حل نہیں۔ ہمارے مسائل کا حل اللہ رب العزت کا تعلق ہے۔ ہمارا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت تھا، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے ایک محنت تھی جو اللہ رب العزت نے ہماری ذمہ داری لگائی کہ ہم نے خود اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق، نبی الاسلام کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی تھی، اور دوسروں کو اس چیز پر لانا تھا۔ ہر بندے پر محنت کرنا ہماری ذمہ داری تھی۔ اب ہم اس مقصد سے ہٹے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جو چیز بھی اپنے مقصد سے ہٹتی ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے سر پہ لگے ہوئے انرجی سیور کو ہی دیکھ لیجئے، ٹیوب لائٹ کو دیکھ لیجئے۔ اس کا مقصد روشنی دینا ہے۔ جب یہ روشنی دینا چھوڑ دیتا ہے، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ بچے اٹھا کر اسے دیوار سے پٹخا رہے ہوتے ہیں، ٹیوب لائٹ کو دیوار سے پٹخا کر اس کا دھماکہ کر کے اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے اور جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے حوالے کرتے ہیں۔ کوئی ادھر سے ٹھوکر مارتا ہے، کوئی ادھر سے ٹھوکر مارتا ہے، یہ دھکے کھاتا رہتا ہے۔ چاہ جائے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف آئے، اب یہ بندہ وظیفوں کی طرف دوڑنے لگ گیا۔ مقصود یہ ہے کہ اب ان دھکوں سے، ان ٹھوکروں سے یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن آج معاملہ اس کے الٹ ہو گیا۔ آج پریشانی آ گئی تو آج بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے وظیفوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ وظیفے ڈھونڈ رہے ہیں تو کتنے وظائف شرکیہ وظائف ہیں، کتنے وظائف جن کی وجہ سے مسئلے حل ہونے کی بجائے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے نکلیے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں اللہ سے اپنا تعلق جوڑیے، اللہ رب العزت سے صلح کیجیے، اپنی آخرت کی تیاری کیجیے۔ کم از کم اتنی تیاری تو کر لیں کہ اچانک موت آ جائے تو کچھ تو ہمارے پاس ہو۔ ہم بالکل خالی ہاتھ بیٹھے ہیں، ہماری نمازیں مکمل کوئی نہیں، ہمارے روزے مکمل کوئی نہیں، ہماری کتنی عبادات میں کمی ہے، ہم معاملات میں کتنا پیچھے ہیں۔ ان ساری کمیوں کے ساتھ ہم دنیا میں تو رہ سکتے ہیں لیکن آخرت میں گزارا نہیں۔ کیا کریں گے؟ یہاں بھی دھکے کھائے، یہاں بھی ٹوکریں کھائیں، اور آگے بھی جا کے یہی تکلیفیں۔ آگے کی تکلیفیں بہت سخت ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، میں اور آپ صلح کر لیں، میں اور آپ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور ہم اللہ سے دعائیں کر لیں، اللہ سے مانگ لیں اس بابرکت مہینہ میں کہ اللہ جی ہمیں اس حال میں موت عطا فرمائیے کہ ہماری تیاری مکمل ہو چکی ہو۔ ہم آپ سے اس حال میں ملیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ اس حال میں ہمیں موت نہ آئے کہ جہنم کے فرشتے ہمیں لینے کے لیے آئیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو وظائف اصل نہیں ہیں، وظیفوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑیں۔ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس وقت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ جتنا بھی خشکی تری پہ فساد ہے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہے۔ ہم میں سے جو بھی جس پریشانی میں بھی مبتلا ہے وہ اس کے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے۔
تو گناہوں کو چھوڑنا اصل ہے۔ اب گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اللہ سے مانگنا ہے، اعمال کرنے ہیں۔ رمضان المبارک ہے، دل نرم ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور دعائیں کریں۔ اور وظائف اللہ رب العزت سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، سبب ہیں۔ جس طرح میڈیسن سے شفا نہیں ملتی، شفا اللہ دیتے ہیں، وظیفوں سے بھی مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے اللہ پاک حل فرماتے ہیں۔ وظائف سبب ہیں، جس طرح دستک دی جاتی ہے اس طرح وظائف ہیں، پھر اللہ سے مانگنا ہوتا ہے۔ اب عمل بہت آسان ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک سحری اور افطاری کے وقت روزہ دار کی ایک دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو 60 دعائیں ہیں جو ہم مانگ سکتے ہیں، وہ دعائیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اپنی آخرت کے لیے مانگ لیجئے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے مانگ لیجئے، اللہ سے یہ دعا کر لیجئے، پیارے اللہ میرا دل چاہے یا نہ چاہے آپ مجھ سے زبردستی گناہوں کو چھڑوا دیجئے۔ اللہ پاک چھڑوا دیں گے۔ ہم مانگتے نہیں، ہم ہدایت کی دعا بھی نہیں مانگتے، کہیں اللہ دعا قبول ہی نہ کر لیں، اور ہم جن گناہوں میں لگے ہوئے ہیں ہمیں کہیں یہ گناہ چھوڑنے ہی نہ پڑ جائیں، ہمیں کہیں اللہ کی نافرمانی نہ چھوڑنی پڑ جائے، یہ جو گناہوں کی لذتیں ہیں یہ نہ چھوڑنی پڑ جائیں۔ تو ہم دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں۔ اب عمل کی ترتیب بہت آسان ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے ذریعے اپنے مسئلے اللہ سے حل کرواتے، صحابہ نے نماز کے ذریعے اللہ سے اپنے مسئلے حل کروائے، اور دعا کے ذریعے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروایا ہے۔ تو ہم بھی اپنے مسائل کو نماز اور دعا کے ذریعے حل کروائیں۔ ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تہجد کے وقت، سورج نکلنے کے بعد نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ ان اوقات میں اللہ پاک سے اپنے مسائل کو حل کروانے کی نیت سے ہم نوافل کا اہتمام کریں، دعائیں کریں، اللہ رب العزت سے مانگ لیں۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر حدیث مبارکہ میں آیا ہے، رمضان میں کثرت سے اس کا ذکر کرو، تو اس کا ذکر کثرت سے کریں۔ کم از کم آپ نے سلام پھیرا وہیں مصلی پر بیٹھ کر کم از کم 100 مرتبہ اس کا ذکر کر لیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 5 دفعہ 10 دفعہ پڑھ کے 1 دفعہ مکمل کلمہ بھی پڑھ لیں۔ تو اس طرح لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے ہو، اور پھر اس کے بعد دعا ہے۔ دعا کا طریقہ بہت آسان ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جس دعا کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو وہ دعا اللہ کے ہاں پہنچتی نہیں۔ تو دعا بہت آسان ہے۔ دعا کے شروع میں بھی درود پاک پڑھیں کم از کم 3 مرتبہ، اور آخر میں بھی جب آپ دعا کر لیں تو درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ کوئی بھی دعا ہے قبول ہوگی، کوئی بھی حاجت ہے انشاءاللہ پوری ہوگی۔ مسائل اللہ سے حل کروائیے ان اعمال کے ذریعے جن اعمال سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مسئلے حل کروائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔